بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ چلو، اس باب کا دوسرا باب جو ہے کتاب الصیام کا، وہ بھی بہت ہی ضروری ہے اور سمجھیں کہ اسلام جو ہے آسان دین ہے۔ ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ دین میں کوئی سختی، کوئی تنگی، کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ہر عبادت جو اللہ نے ہم پر فرض قرار دی ہے، تو ان عبادتوں میں عذر اور ہماری پریشانیوں کا بھی لحاظ اللہ نے رکھا ہے۔ کچھ ایسے آدار ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یا رکھا ہوا ہے تو روزہ توڑ دینا اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے، اور یہ کئی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تقریباً سب سے پہلی چیز جو عذر روزہ چھوڑنے کا ہے وہ ہے بیماری، مرض۔ بیماری اگر کہ رمضان کا مہینہ لگ گیا، شروع ہو گیا ہے، اور آپ کو رمضان سے پہلے بیمار ہیں یا رمضان میں آپ بیمار ہو گئے اور روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے اجازت ہے روزہ چھوڑ دینا، لیکن بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کو سفر میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہوتی ہے، مشقت اور پریشانی ہوتی ہے، تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ ماہ رمضان کا روزہ جب تک بیمار ہیں چھوڑ دیں، جب تک رکھنے کی طاقت نہیں چھوڑ دیں، اور اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے جت چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی پریشانی کا لحاظ رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ رمضان کے روزے ایام معدودات ہیں، گنے چنے دن ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان دنوں میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ رکھنے میں تکلیف ہے تو چھوڑ دے، فعدۃ من ایام اخر، لیکن اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کی وہ قضا کر لے۔ دیکھیں اللہ نے آسان کر دیا ہمارے لیے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ بیماری جو ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک بیماری تو وقتی ہے، یعنی ایسی بیماری ہے جس کی شفا کی امید ہے، علاج کر رہے ہیں، معالجہ کر رہے ہیں، علاج معالجہ کر رہے ہیں اور شفا پانے کی کبھی امید ہے۔ ایسی بیماری میں روزہ چھوڑ دیں گے، لیکن اگلا رمضان آنے پر شفا پا جائیں گے، تو اگلا رمضان جتنے روزے بیمار ہیں چھوڑ دیں، اور شفا پانے کے بعد جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھ لیں۔ باقی بیماری سے چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں ان کو اگلا رمضان شروع ہونے کے پہلے پہلے
جب بھی موقع ملے وہ قضا کر لیں، چاہے مسلسل قضا کر لیں یا گیپ دے کر کے قضا کر لیں، لیکن اگلا رمضان شروع ہونے کے پہلے پہلے قضا کر لینی چاہیے۔ ایک بیماری تو یہ ہے، اور ایک دوسری بیماری ایسی ہے، ایسی کوئی خطرناک بیماری ہے جس سے شفا کی کوئی توقع اب نہیں ہے، وہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ اب آپ کے لیے وہ بیماری ایسی آپ کو لگ گئی ہے کہ اس سے شفا کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایسی بیماری جس سے شفا کی کوئی امید نہیں اور انسان روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو ایسی بیماری میں انسان روزہ چھوڑ دے گا اور ہر بھی روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، یہ ہے اس کا کفارہ۔ قضا بھی نہیں کرنے کے لائق، کیوں؟ رمضان میں بھی بیمار ہے، رمضان کے بعد بھی بیمار رہے گا، رمضان کے پہلے بھی بیمار رہا۔ تو ایسی بیماری میں مبتلا انسان، ایسا مریض، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ روزہ چھوڑ دے، لیکن اگلا رمضان، لیکن ہر روزے کا کفارہ ادا کر دے۔ لیکن پہلی بیماری جس میں روزہ چھوڑ دے اور قضا ہے، ایسی بیماری ہے جو وقتی بیماری ہے، ٹیمپریری، آج بیماری ہے، کل علاج معالجہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آدھے رمضان تک، 2-4 رمضان گزر جانے کے بعد شفا پا جائے، تو جب شفا پا جائے گا تو روزے کی قضا کر لینا۔ اسی طرح سے ایک بڑی بیماری اور ہے جو بالکل لا علاج ہے، لا علاج بیماری ہے، وہ بڑھاپا ہے۔ بڑھاپا ہے، بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر دراز عمر اور بڑھاپے کی بنا پر انسان روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، برداشت نہیں کر پاتا، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، کبھی کبھار دماغی توازن بھی بھول جاتا، ختم ہو جاتا ہے، اگر انسان ایسے بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے کہ جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے یا تکلیف دہ ہے، تو ایسے بوڑھے کو لیے بھی روزہ رکھنے سے اللہ نے معاف کیا ہے، بس اسے چاہیے کہ وہ انسان حتی الامکان توبہ استغفار کرتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، اور روزہ نہیں رکھ پاتا تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، فدیہ دے گا، جیسے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا مسئلہ ہے، بیمار اور بوڑھا، چاہے مرد ہو یا عورت، اور بیمار بوڑھا اور ایسا بھی مریض جو ہمیشہ رہتا ہے، آئندہ بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، ان کو تو ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی بنا پر انسان روزہ تو نہیں رکھ پا رہا ہے لیکن شفا پانے کی کبھی امید ہے، تو ایسا انسان روزہ چھوڑ دے گا، بیماری کے بعد اگلے رمضان کے پہلے پہلے کبھی بھی روزہ قضا کر کے جتنے روزے چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے اس کی قضا کر لے گا۔ دوسرا عذر جس کی بنا پر روزہ انسان چھوڑ سکتا ہے، سفر ہے۔ سفر میں اگر روزہ رکھنے میں انسان کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو پریشانی ہوتی ہے، اسلام ایسے عمل سے ہمیں ایسا عمل ہم سے ایسے عمل کا مطالبہ ہم سے نہیں کرتا جس کی ادائیگی میں مشقت اٹھانی پڑے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا مکلف کرتا ہے جتنا کہ اس کے اندر استطاعت اور طاقت ہے۔
اگر کوئی انسان سفر میں روزہ رکھنے میں تکلیف مشقت ہوتی ہے، اس کو استطاعت نہیں رکھتا، تو سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، تکلیف برداشت نہ کرے۔ لیکن جتنے روزے سفر کی بنا پر چھوٹے ہیں، اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے ان کی قضا کر لینا ضروری ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں گیا ہوا ہے اور سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان کے علاوہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے کبھی بھی ان روزوں کی قضا، روزے چھوڑ دے اور اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح سے دوسری آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم سفر میں جانا چاہتے، صحیح بخاری کی حدیث، اور رمضان شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر، اب سفر کی وجہ سے تمہیں اختیار ہے، روزہ تو فرض ہے، لیکن سفر کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اسے چاہو تم روزہ رکھو اور چاہو تو روزہ چھوڑ دو، اور جو روزہ چھوڑ دو گے وہ اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے اتنے دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کو اختیار دیا۔ نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے، مکے کی طرف جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب قدید میں پہنچے تو آپ نے رات سے تو روزہ رکھا تھا، لیکن جب قدید پہنچے اور دیکھا کہ لوگ پریشان ہو رہے تو آپ نے روزہ افطار کر دیا۔ سفر وہ عذر ہے جس کے بنا پر روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا ہے۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ نے قصر کر دی، آدھی نماز پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ہے اور محاسن اسلام اور دین کا کمال اور خوبیوں میں سے ہے۔ لیکن اگر انسان سفر میں ہے اور اسے روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو اس کے لیے میں کوئی حرج نہیں، اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، رمضان کے روزوں کی پورا وہ ثواب پائے گا، کوئی شرعاً اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ چونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے میں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے تھے، ہمیں کتنے ایسے تھے جو روزہ رکھتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے، اپنے استطاعت پر عمل کرتے تھے، کوئی ایک دوسرے پر تنکیر اور اعتراض نہیں کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے بھی کسی کو کچھ ٹوکا نہیں، چونکہ انسان اپنے نفس کا مالک ہے، اگر روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف ہے روزہ رکھے، اگر روزہ رکھنے میں تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کرے اور روزہ وہ توڑ دے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، سب لوگ روزہ تھے، بڑی آپ نے افطار کیا تھا، کچھ لوگ روزے سے تھے، شدت کی گرمی جب ہوئی تو روزے دار بہت پریشان ہو گئے، اب وہ پانی ڈھونڈتے ہیں، پانی اوپر ڈالتے ہیں، اب پریشان ہیں۔ اب روزے میں جب اتنی تکلیف اٹھا رہے تھے
تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، ایسی تکلیف کے ساتھ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کر دیا۔ یہ تیسری وجہ ہے، تیسرا سبب۔ نمبر 4، جس کی بنا پر روزہ انسان چھوڑ دے گا لیکن بعد میں قضا کرے گا، وہ عورتوں کا مسئلہ، حیض اور نفاس۔ عورت اگر ایسی عمر میں ہے جس کو حیض آتا ہے، تو اگر رمضان کے پہلے حیض شروع ہو گیا ہے تو جب تک پاک نہیں ہوگی اس کے لیے روزہ رکھنا حلال نہیں، اس کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر نفاس میں ہے، رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر حیض و نفاس شروع ہو گیا تو اس عورت کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، روزہ وہ چھوڑ دے گی، لیکن اگلا رمضان آنے کے پہلے تک اسے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی، چاہے حیضہ ہو یا نفسا، اس کو روزہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایسی عورتوں کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ ایسے حالات میں وہ روزہ نہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت ناقصات عقل و دین، میں نے عقل کی ناقص، جس کا عقل بھی ناقص ہے، دین بھی ناقص ہے، عورت یہ ناقصات عقل و دین جو ہے، اس سے زیادہ مردوں کو پاگل بنا دینے والی چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو سوال ہوا کہ یہ عورتیں ناقص عقل و ناقص دین کیسے ہیں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک عورت، رمضان کا مہینہ آتا ہے، شاید ہی کوئی عورت پورے رمضان کو روزہ رکھ پاتی ہو، جوان عورت، حیض آ جاتا ہے، سارے لوگ روزے دار ہے، اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ نفاس والی عورت ہے، نفاس سے پورے رمضان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، تو وہ ناقصات دین ہے، نماز نہیں پڑھ پاتی۔ اگر کسی عورت، کوئی عورت حالت حیض میں ہے، نفاس میں، ناپاکی کی حالت میں کتنے دن گزر جاتے، نماز نہیں پڑھ پاتے، تو ایمان اور دین تو نقص ہو رہا ہے، کمی اس میں واقع ہو رہی ہے۔ اور عقل، اللہ رسول نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی، ایک مرد کی شہادت کے برابر 2 عورتوں کی گواہی کو مقرر کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ ناقصات عقل بھی ہیں، چونکہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، ایک عورت کی گواہی ناقص سمجھی جاتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا ہے کہ ایسی حالت میں انسان، یہ عورت جو ہے وہ روزہ چھوڑ دے گی، نماز تو نہیں قضا کرے گی، روزہ نماز دونوں چھوڑے گی۔ نماز کی تو قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کان یصیبنا ذلک فنؤمر بالقضاء بقضاء الصوم، کسی خارجی نے کہا، خارجی عورت، کہا کہ یہ کیسا مسئلہ ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اگر نماز حالت حیض میں، نفاس میں چھوٹ جائے تو نماز کی قضا نہیں ہے، اور روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی چاہیے، دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے۔ حروریہ عورت تھی، خارجیہ، وہ اعتراض کر رہی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہم یہ چون چرا نہیں جانتے، اسلام
नबी सल्लल्लाहु ले करके आए, अल्लाह ने आपको नबी पैगंबर बनाया। हम लोगों को हालत हैज़ के छूटे हुए रोज़ों की कदा करने का हुक्म देते थे और नमाज के कदा करने का हुक्म नहीं देते थे। तो अल्लाह के रसूल के ज़माने से ऐसे चला रहा है। नंबर 4, चौथी चीज़ जिससे इंसान रोज़ा अगर ना रखे, रोज़ा छोड़ने की और ना रखने की इजाज़त है, वो है हामिला और मुर्दिआ। हामिला और मुर्दिआ। हामिला हालत हमल वाली औरत को जिसके पेट में बच्चा है, हो सकता है हालत हमल की बिना पर उसको रोज़ा रखने में तकलीफ़ हो रही हो, उसको तकलीफ़ हो रही हो या उसके बच्चे के तकलीफ़ का ख़तरा है। आज तो बहुत सारे हालात ऐसे हैं, अल्लाह ना करे, कि बच्चे के लिए कुछ या औरत के लिए ख़तरा है। हालत हमल में ताकीद, बड़ी ताकीद के साथ डॉक्टर दवाएं देता है कि उसे इस्तेमाल करना है। बहरहाल अगर हालत हमल की बिना पर औरत रोज़ा नहीं रख पाती तो रोज़ा छोड़ देगी। बाद में उन छोटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर लेगी। अगला रमज़ान आने के पहले पहले उन रोज़ों की क़ज़ा कर लेगी। अल्लाह ताला रमज़ान का रोज़ा कबूल कर लेगा, गुनाह से बचा लेगा। इसी तरह से मुर्दिआ कहते हैं उस औरत को जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। माँ जब अच्छी तरह से ग़िज़ा दिन में खाएगी तो बच्चे को दूध भी ग़िज़ा के बाद ही मिलेगा। अब अगर मुमकिन है औरत अगर रोज़ा रखे और दूध ना उसके छातियों में पैदा हो तो बच्चा भूखा रह जाएगा, परेशान होगा, तकलीफ़ होगी बच्चे को। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। ऐसी हालत में अल्लाह ताला ने मुर्दिआ को इजाज़त दी है। अगर रोज़ा रखने के साथ साथ वो बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे के आसूदा होने भर के लिए उसके पास उसका दूध तैयार हो जाता है तो रोज़ा रखे। और अगर रोज़ा रखने की बिना पर बच्चे को तकलीफ़ होती है, बच्चा भूखा रह जाता है, इतना दूध माँ की छातियों में तैयार नहीं होता, तो उस औरत को भी अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, बच्चे पर रहम करते हुए, बच्चे की माँ का लिहाज रखते हुए, मजबूरी का लिहाज करते हुए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो रोज़े छोड़ दे, लेकिन अगला रमज़ान आने के पहले पहले रोज़ा क़ज़ा कर लेगी। इस तरह से ये 4 किस्म के उज़्र हैं जिससे रोज़ा माफ़ हो जाता है, लेकिन बाद में क़ज़ा होगी। या बाद शक्लें ऐसी हैं कि क़ज़ा नहीं कर पाता, कफ़ारा देगा, फ़िदिया। इस बाब का तीसरा मसला है, इस बाब का तीसरा मसला है मुफ्तरात का, रोज़े को तोड़ देने वाली चीज़ें। रोज़े को तोड़ देने वाली चीज़ें क्या हैं उनका भी समझना ज़रूरी है। हर चीज़ से रोज़ा नहीं टूटता। इल्म ना होने की बिना पर रोज़ेदार बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। जिनसे रोज़ा नहीं टूटता उससे भी बचता है इंसान। इसलिए इसको याद रखना, समझना ज़रूरी है। इसको कहते हैं मुफ्तरात साइम, वो चीज़ें जिसकी बिना पर रोज़े टूट जाते हैं, रोज़ा बातिल हो जाता है। उसमें भी कई मसाइल हैं। सबसे कई चीज़ें हैं। नंबर 1 अक्ल और शुर्ब, यानी खाना पीना।
شہر کا وقت ختم ہونے سے لے کر روزہ جیسے شروع ہوتا ہے فجر سے غروب ہونے تک اگر کوئی انسان قصدن کھا لے گا یا کچھ پی لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر بھول کے کھا پی لیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اس پر کوئی متعلقہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان قصدن کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح ہو جائے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں ہو جائے، یعنی شہر کا اذان فجر کا وقت ہو جائے، کھاتے پیتے رہو، اور پھر اذان سے کھانا پینا بند کرو، پورا کرو، کب تک؟ ثم اتموا الصیام، جب تک کہ رات نہ شروع ہو جائے، اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ تو دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، کھانے پینا کی اجازت ہے، لیکن کب تک؟ فجر سے سحر کا وقت تک کھائیں اور مغرب کے بعد۔ اب اس اثنا میں پورے دن میں اگر روزے دار نے کچھ قصدن کھا پی لیا تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور جب روزہ باطل ہو جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک تو اس کو صرف قضا کرنا ہے، توبہ استغفار اور قضا کرنا ہے، لیکن احناف کے ہاں اس کو کفارہ ادا کرنا ہے 60 مسکین، یعنی جو قسم روزہ توڑنے کا حکم ہے، قضا کفارہ سب دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باقی مفترات صوم، روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، اور اس پروگرام میں شریک ہو کر کے بنیادی علوم کتاب الصیام سے استفادہ کرنے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلی نشست میں روزے کے مفترات، روزے کو توڑ دینے والی چیزوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے بتائی، قصدن کھانا پینا۔ روزے کی حالت میں انسان قصدن کھا لے یا کوئی چیز پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ نام ہے کھانے پینے کی ترک کر دینے کا۔ اگر انسان کھاتا پیتا رہے تو روزہ ہے ہی نہیں، الا یہ کہ انسان بھول جائے، انسان کو یاد نہ رہے، بھول گیا کھا پی لیا۔ اگر انسان بھول کر کے کھا پی لیا تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کے کھا لیا یا پی لیا
تو اس کو یاد آئے تو روزہ اپنا پورا کر لے، چونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور پلایا ہے، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، کھانا پینا جو ہے جب باتفاق علماء یہ روزے کے مبطلات میں سے ہیں، ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کھانے پینے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ناک کے ذریعے، یہ جدید مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز انسان کو ناک کے ذریعے بھی اگر پہنچائی گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، معدے تک پہنچنے کے اللہ تعالیٰ نے دو ہی منفذ جسم میں رکھے ہیں، یعنی دو راستے، ایک حلق منہ ہے، دوسرا ناک ہے۔ منہ اور ناک، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کے گلے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اور انسان کے معدے تک غذا پہنچانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو ناک استعمال کیا جاتا ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ تو ناک کے ذریعے بھی اگر کوئی غذا والی چیز معدے تک جائے گی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا توضأت فمضمض وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ دیکھو، جب تم وضو کرتے ہو تو خوب اچھی طرح سے کلی کرو اور خوب کثرت سے زور سے ناک میں پانی ڈالو تاکہ ساری غلاظت ناک کی گر جائے، نماز میں کوئی پریشانی نہ رہے آپ کو۔ لیکن آپ نے فرمایا اگر روزے سے ہو تو ناک میں پانی زور سے نہیں کھینچنا۔ کیوں؟ ناک سے کھینچو گے تو روزہ پانی اندر اتر جائے گا جو کھانے پینے کے حکم میں ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیٹ میں غذا پہنچانے کے لیے دو راستے رکھے ہیں، ایک منہ ہے، دوسرا ناک۔ تو اس لیے اگر ناک کے ذریعے بھی انسان کو روزے کی حالت میں کوئی چیز معدے تک، حلق کے نیچے تک پہنچائی گئی تو اس کا روزہ جب بھی ٹوٹ جاتا ہے باتفاق علماء۔ اور اسی طرح سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ناک کے ذریعے نہیں پہنچاتا لیکن بطور غذا کے انسان کو رمضان میں بھوک پیاس لگتی ہے تو بطور کوئی غذا کے لیے، وٹامن کے لیے اگر کوئی گولی لیتا ہے غذا کے طور پر، جیسے گلوکوز وغیرہ چاہتے، تو یہ بھی انسان کے لیے مبتلات 100 میں سے ہوگا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں انسان قصداً اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور روزہ اس سے جو ٹوٹتا ہے تو سب سے بڑا گناہ یہی ہوتا ہے کہ بیوی سے اپنی خواہش پوری کر کے انسان روزہ توڑ دے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اس کی معافی نہیں، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایسا انسان، اس کو 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، 2 مہینے کا روزہ مسلسل رکھنا پڑے گا۔
پھر ایک دن کا روزہ قضا کے طور پر. اتنی بڑی سزا یہ ہے. ایک صحابی آئے, کہنے کہ یا رسول اللہ, ہم تو ہلاک ہو گئے. رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ خواہش پوری کر لی. ہلک تو و اہلک تو, ان کو احساس ہوا میں بھی ہلاک ہو گیا, میں بھی تباہ ہو گیا, اور بیوی کو بھی میں نے ہلاک کر دیا, اپنا روزہ بھی ہم نے برباد کیا. اللہ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے, حل تجد رغبتاً رقبہ, ایک غلام آزاد کرو, ایک غلام آزاد کرو. کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو غلام ہے ہی نہیں کہ میں آزاد کروں, اور نہ تو غلام خریدنے کا پیسہ ہمارے پاس اتنا ہے, میں تو غلام نہیں آزاد کر سکتا. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تو ٹھیک ہے, اگر تمہارے پاس غلام نہیں ہے تو هل تستطيع ان تصوم الشهرين متتابعين, 2 مہینے کا لگاتار تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. ابھی تمہاری سزا, پھر اس کے بعد ایک روزہ کی قضا کرنا, 2 مہینے ایک دن کو روزہ رکھنا پڑے گا. آخر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ نہیں, میرے اندر واقعی ہمارے اندر 2 مہینے کی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے یا رسول اللہ. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تو ایسا کرو. پھر آخر میں دیکھیے بھی ترتیب ہے, اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے اور آپ نے آزاد کر 2 مہینے کو روزہ کیا تو نہیں ہوگا. یہ ترتیب لحاظ رکھنا ہے. آپ اور آپ کا اللہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر استطاعت ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو 2 مہینے کے روزہ رکھنے کی طاقت ہے جبھی تو آپ نے ایسی حرکت کیا ہے, تو کوئی اور راستہ نہیں, آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ نہیں, اللہ کی قسم ہمارے اندر 2 مہینے کے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا حل تجد اطعام 60 مسکینا, تو تمہیں 60 مسکین کا کھانا کھلانا ہوگا. کہنا کہ یا رسول اللہ بات اصل یہ ہے, یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جتنی آبادی ہے ہم سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے, ہم سے زیادہ پریشان حال, رزق کے لیے روٹی کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وہ شخص بیٹھا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کھجور لائے جو اللہ نے حق غیروں کا مقرر کیا تھا, نکالا اور لا کے نبی علیہ السلام کے پاس رکھا. یا رسول اللہ یہ ہمارے یہاں کھجور کا باغ تھا, پیدا ہوا, تو جو اللہ نے ہمارے اوپر حق مقرر کیا میں آپ کے پاس لا کر کے رکھ دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این السائل, وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ رسول میں بیٹھا ہوں. آنے پر میں خود یہ لو, خود ہادا, یہ لو اور جاؤ 60 مسکین میں تقسیم کرو اس کو. کھڑا رہا آدمی. کہنے لگا یا رسول اللہ اعلی افقر منی یا رسول اللہ فواللہ ما بین لابتیہا اہل بیت افقر من اہل بیتی. یا رسول اللہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی آبادی ہے پوری آبادی میں ہم سے زیادہ محتاج اور فقیر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا لے جاؤ اطعم اہلہ کا, پہلے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ پلاؤ. دیکھیں یہاں کتنی شدید وعید ہے
اس لیے انسان کو دور رہنا چاہیے اس قسم کی چیزیں اور حرکتیں نہ کرے، تاکہ انسان کا روزہ محفوظ رہے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اگر انسان رمضان کے مہینے میں سو گیا اور اس کو خواب آیا، خواب میں اس کو ناپاکی ہو گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گی، کیوں؟ اس کے اندر اس کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ نمبر 3، روزے کو توڑنے والی اور باطل کر دینے والی تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصدن قے کرنا۔ ایک تو ہے قے اپنے سے آ جائے، کھانے میں پینے میں، رمضان بہت کچھ ایسا ہوتا ہے چونکہ کھانے پینے کا ساری ترتیب بدل جاتی ہے۔ اگر کھانے پینے میں کوئی تکلیف ہوئی پیٹ میں اور انسان کو خود بخود متلی آ گئی، الٹی آ گئی، خود بخود طے کرنا نہیں چاہتا تھا، الٹی ہو گئی، تب تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی انسان نے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، الٹی بھی نہیں ہو رہی ہے، اب ہاتھ ڈال کر کے کسی اور چیز کر دے، الٹی کرے گا، زبردستی الٹی کرے گا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ جیسے کہ سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث بسند صحیح منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقى عمدا فلیقضی۔ اگر کسی کو خود سے قے آ گئی تو اس کے روزے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑی اہم حدیث ہے، رمضان میں بہت سارے لوگوں کو اس کا سامنا ہوتا ہے۔ من ذرعہ القیء، جس شخص کو اپنے سے قے، خود بخود قے آ گئی تو اس کے روزے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ومن استقاء، اگر کسی نے قصدن قے کیا، زبردستی قے کر دیا، تو فلیقض، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے چاہیے کہ ایک روزے کی قضا کرے۔ یہ قے والا مسئلہ ہم میں سے ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ضرورت پڑتی ہے اور لوگ اس میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ قے اگر خود بخود آ جائے تب تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر قصدن انسان قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 4، روزے کو توڑ دینے والی چیزیں جو ہیں، حجامہ کروانا۔ حجامہ سب لوگ جانتے ہیں، سینٹروں میں جا کر کے ڈاکٹر کے ہاں سے خون اپنا نکلواتے ہیں۔ حجامہ کروانا روزے کی حالت میں بہت سارے اہل علم کے نزدیک یہ بھی مبطلات صلاۃ میں، مبطلات صیام یعنی روزے کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم والمحجوم، پشنا لگانے والا، حجامہ کرنے والے کا بھی روزہ ٹوٹ گیا اور حجامہ کروانے والے کو۔ ایسا کیوں؟ اصل میں پرانے زمانے میں یہ تو مشہور، اب ٹھیک ہے، جس نے حجامہ کروایا اس کا روزہ ٹوٹ جائے، لیکن کرنے والے کے کیسے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس کی وجہ بتائی جاتی ہے، پرانے زمانے میں آدمی خون حجامہ کرنے کے لیے یہاں کچھ سوئی نوکیلی یہاں گھسا دیتا تھا اور پھر منہ سے کھینچتا تھا، منہ سے خون کھینچتا تھا، اور منہ جب خوب بھر جاتا تھا تو الٹی کر دیتا تھا۔ تو لازمی چیز ہے، جب اتنی دیر محنت کرے گا اور خون کھینچے گا
اور بھر جائے گا منہ تو عین ممکن ہے کہ خون اندر چلا جائے پیٹ میں، جو باطل کر دینے والا، روزے کو باطل کر دینے والا عمل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خبردار، یہ دونوں کو چاہیے کہ روزہ توڑ دیں، افطر الحاجم والمحجوم۔ لیکن آج جب انسان حجامہ کرواتا ہے تو حجامہ کرنے والا منہ سے خون نہیں چوستا، اب تو مشینیں ہوتی ہیں اسے دباتا جاتا ہے اور خون آتا جاتا ہے، یا کپنگ کرتے ہیں خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ انسان کے لیے جو حجامہ کر رہا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حجامہ جو کروا رہا اس کا مسئلہ ہے۔ حجامہ کروانے والے کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے، چونکہ روزے کی حالت میں بعض لوگوں نے پشنا حجامہ کروایا لیکن روزہ نہیں توڑنے کی خبر دی گئی۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، احتیاط اور اولا یہی ہے کہ انسان حجامہ کرواتا ہے تو رات میں کروائے، دن میں نہ کروائے، تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حجامہ جس کا کیا جا رہا ہے خون کچھ زیادہ نکل جاتا ہے تو گر بھی جاتا ہے، بلکہ اسے کچھ فوراً کھانے پینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ایسے خطرات ہیں جس کی بنا پر بہت سارے اہل علم نے کہا کہ نہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اہل علم کے اندر اختلاف ہے۔ میں کہوں گا اختلاف سے بچنے کے لیے احتیاط اور ضروری یہی ہے، تقویٰ یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروانے کی وجہ حجامہ رات میں کروائے یا غیر رمضان میں کروائیں۔ اب ایک چیز اور یہاں ہے، بڑا اہم مسئلہ، کہ انسان جیسے رمضان کے مہینے میں دن میں خون کا وہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خون وغیرہ، یہاں بڑا گاڑیاں آتے ہیں، کیمپ لگتے ہیں، دے بھائی تبرع کرتے ہیں۔ بہرحال یہ روزے کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے۔ بس اتنا ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جیسے علاج معالجے کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا خون نکال لے رہے ہیں، یا ناک سے آ گئی، یا روزے کی حالت میں اس طرح سے آپ نے کوئی دانت وغیرہ نکلوایا اور خون اندر نہیں جا رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا خون نہیں نکلتا کہ جس سے آدمی کمزور ہو جائے یا اندر جائے، چونکہ ڈاکٹر یہ روزے کی حالت میں دانت بھی نکالتا ہے تب ایسے لیٹا کے نہیں بلکہ بیٹھا کر کے چانس کمی ہے، اور اتنا خون بھی نہیں نکلتا کہ اندر جا سکے، وہ فوراً کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یا کیا کہتے ہیں فحص طبی کے لیے جو ہوتا ہے، انشاءاللہ ایسی حالات میں اگر خون نکالا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 5 بڑا اہم ہے، حیض اور نفاس کا خون شروع ہو جانا۔ عورت روزے سے ہے، دن کا وقت ہے، حالت روزے میں ہے، اگر حیض شروع ہو گیا، گرچہ روزہ افطار کرنے کے لیے 15 ہی منٹ باقی ہے، 10 ہی منٹ باقی ہے، سورج غروب ہونے کے پہلے اگر عورت کو حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور جب تک حیض سے پاک نہیں ہوگی تب تک اس کے لیے روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح سے نفاس، ولادت ہو گئی تو جب تک ولادت کا خون جس کی اکثری مدت 40 دن تک ہے، اب اس کے پہلے یہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، عام طور پر ہم لوگ عورتوں مشہور ہو گیا کہ 40 دن کے بعد ہی عورت پاک ہوگی، تو اگر خون پہلے بند بھی ہو جاتا ہے تو 40 دن تک عورت ناپاک سمجھی جاتی نہیں۔ نفاس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، یہ عورتوں کی عادت پر
علاقائی چیز ہوتی ہے. ولادت کے بعد 10 دن 20 دن 25 دن 15 دن جب بھی اس کا خون بند ہو گیا، خون رک گیا، عورت پر غسل واجب ہے، نماز پڑھنا بھی ہے، ضروری ہے. اب نماز چھوڑے گی 40 دن کے انتظار میں اگر نماز چھوڑے گی تو گنہگار ہوگی. اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو خون بند ہوتے ہی اس کے لیے روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے. اس میں تاخیر کرے گی تو گنہگار ہوگی. لیکن آج عورتیں جو ہے بہت لا علمی کی بنا پر بہت سارے علاقے میں 40 دن کا انتظار ہوتا ہے، 40 دن کے بعد ہی پاک ہوگی. یہ بہت غلط نظریہ ہے. 40 دن شرط نہیں ہے، پاک کی شرط ہے. ہفتے بھر میں 15 دن میں 20 دن میں جب بھی ڈیلیوری کے بعد عورت کا خون بند ہو جائے گا اس پر غسل کرنا واجب ہے، نماز روزہ واجب ہے، شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے. اگر اب وہ نماز روزے میں تاخیر کرے گی تو گنہگار ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ہاں تاریک نماز اور تاریک صیام ہوگی. لیکن حیض اور نفاس میں چونکہ یہ فطری اور قدرتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، عورتوں کا اس میں کوئی اپنا دخل نہیں ہے. عورتیں گناہ سے بچ جائیں گی. جب حیض اور نفاس بند ہو جائے تو نہا کر کے وہ غسل نہا دھول کر کے اپنا روزے نماز شروع کریں. جتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. ایک خاص چیز ہے. نماز کے روزے کی قضا تو نہیں، نماز کی قضا تو نہیں ہے، معاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اگلا رمضان آنے کے پہلے جب بھی اس کو موقع مل جائے اسے چاہیے کہ اپنا روزہ وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد پوری کر لے اور قضا کرے. وہ یہ تو نمبر 5 تھا. نمبر 6 روزے کو توڑ دینے والی، روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں میں آخری اور چھٹی چیز ہے ردہ. ردہ کس کو کہتے ہیں؟ مرتد ہو جانا. مسلمانوں پر روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، شریعت اسلامیہ کے سارے احکام کا مسلمان مکلف ہے. اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، مرزائی قادیانی بن گیا، یا وہ یہودی عیسائی بن گیا، یا کوئی ایسا عقیدہ قائم کر لیا، ایسی بات کہی جو انسان کو اسلام سے خارج کر دینے والی ہے، وہ انسان مرتد ہو گیا. انسان اگر روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں اگر وہ مرتد ہو گیا تو اس کا روزہ باطل ہو گیا. روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. کیوں؟ روزہ عبادت ہے اور مرتد جو مرتد ہو رہا ہے اور عبادت دونوں میں تضاد ہے. مرتد کہتے ہیں اسلام سے نکل جانا، اور روزے نماز عبادت کا مطلب اسلام کے دائرے پہ رہنا. جب انسان مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، تو اس کے ساتھ میں اس کا روزہ بھی ختم ہو گیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر کی آیت لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی باطل ہو جائیں گے. دیکھیں لیحبطن، آپ کا عمل باطل کر دیا جائے گا. تو یہ 6 چیزیں ہیں دوستو جو انسان کو جو روزے دار کے روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں. اب اس کے بعد ایک تیسرا باب کتاب الصیام کا تیسرا باب ہے مستحبات الصیام.